أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھنے پر انتہائی غمگین ہوتے. اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتے ہوئے ان کی زندگی نہایت درجے بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے. جس طرح سے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر ساری دنیا کی نعمتیں پیش کی جائیں لیکن مچھلی کو پانی کے بغیر ہر وقت تڑپتی رہتی ہے اور پانی میں جانے کے لیے بے چین رہتی ہے. اگر اس کو موقع مل جائے تو کود کر کے جاتی ہے, آہستہ رفتار سے پانی کے مرکز پر نہیں جاتی, کود کر جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر کرم اور اس کی اللہ پاک کی نظر عنایت ہے تو جب بھی اس سے کوئی خطا ہوگی فوراً تڑپ جائے گا. اس کو ناشتہ اچھا نہیں لگے گا, زندگی اس کو اپنی بیکار, زمین باوجود وسعت کے اندھیری اور اپنی زندگی سے اور حیات سے بیزار ہو جائے گا جب تک کہ وہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر اتنا روئے کہ اس کے دل کو ٹھنڈک مل جائے. ایک صاحب نے پوچھا صاحب اس کی کیا حال ہے, توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بھائی جو باتیں بزرگوں سے سنا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ توبہ کرتے کرتے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے اور پیار آ جائے اور اس کے دل کو ٹھنڈک مل جائے. گناہ کے جو اندھیرے ہیں, گناہ سے 2 چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں, ایک ظلمت ایک حرارت, تو اس کا اندھیرا بدل کر نور اجالا آ جائے اور حرارت بدل کر ٹھنڈک پیدا ہو جائے, گرمی اس کی گناہ کی نکل جائے اور دل میں چین اور ٹھنڈک آ جائے. یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. ورنہ گناہوں سے آگ لگی رہتی ہے. جو جہنمی کا مزاج ہے وہی گنہگار کا مزاج ہوتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا مزاج کیا ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا. دوزخ میں نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی. موت اور زندگی کے درمیان میں بندہ تڑپتا رہے گا. وہی حال گنہگاروں کا ہے, کیونکہ جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ کا بھی ہوتا ہے, شاخوں کا. تو گناہ جو ہے یہ شاخ ہے جہنم کی, یہی گناہ لے جاتے ہیں جہنم کی طرف. اور جس طرح سے جہنم والے دوزخ والے اللہ کا دیدار سے محروم رہیں گے, اللہ کے قرب سے محروم رہیں گے, گنہگاروں کو بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا. سب سے بڑا عذاب تو دنیا ہی میں ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ان کو مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. ان کا قلب ستیاناش ہو جاتا ہے. اپنے تباہ شدہ قلب کا عکاسی ان کا چہرہ بھی کرتا ہے, ان کی آنکھوں سے بھی لعنت برستی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو غیر محرموں پر نظر کرتے ہیں اللہ ہم پر لعنت کرے. یہ نبی کی بدعا. آج ہم ولیوں کی بدعا سے ڈرتے ہیں, پیروں کی بدعا سے ڈرتے ہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا, اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, ادھر ادھر حرام نظریں کرتا ہے, اور جو عورتیں بے پردہ دکھاتی ہیں ان پر بھی لعنت ہو, جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان پر بھی لعنت ہو. تو اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے جو خواتین یہاں بیان سننے آتی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پردے کا اہتمام کیجیے, اللہ کے نبی کی بدعا نہ لیجیے. اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں لوگ مخلوق اس وقت کہ جس کو دیکھیے پریشان, گھر میں برکت نہیں, کوئی رزق سے محروم, کسی کے گھر میں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے, کسی کی میاں بیوی کی تعلقات خراب ہیں, چین نہیں, ہر وقت پریشانی رہتی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا نہ لیجیے. یہ مرض آج کل عام ہے, اپنے کو دکھانا,
چاہے عورت ہو یا مرد بھی ہو، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ اگر وہ نہیں پردہ کرتی ہیں تو آپ لوگ پردہ کیجیے۔ تو ظاہر بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تباہ شدہ دل کا اثر ان کی آنکھوں پر اور ان کے چہرے پر آتا ہے، چہرے سے اور آنکھوں کا نور جاتا ہے اور دل تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا حکیم الامت مجدد ملت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ جو لوگ گناہ سے توبہ نہیں کرتے، گنہگار زندگی گزارتے ہیں، چھپ چھپ کے VCR پکچر سینما یا کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان کو یہ عذاب ملتا ہے کہ ان کے قلب سے چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ ان کو موت ملتی ہے نہ حیات ملتی ہے۔ موت اور حیات کے درمیان میں جو زندگی جہنمیوں کی ہوتی ہے وہی گنہگاروں کی دنیا میں زندگی ہوتی ہے۔ مگر شیطان بھی کیا ظالم ہے، ایسا کان میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے میاں کب تک ملا بنے رہو گے، کبھی کبھی گناہوں کا بھی تو مزہ لو۔ حالانکہ وہ سزا کا بھائی دیکھو، دشمن آپ کو کبھی مفید مزہ دے سکتا ہے؟ دشمن ہے شیطان یا نہیں؟ لہذا جب شیطان اور نفس گناہ کا تقاضا کرے تو سمجھ لو یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ بظاہر مزہ پیش کرتا ہے لیکن سزا کا انتظام کر رہا ہے۔ تمہارے دل کا چین چھیننا چاہتا ہے، تمہارے قلب کو جو اللہ سے حضوری، اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل ہے، اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، تمہاری حضوری کو دوری سے بدلنا چاہتا ہے، نماز و تلاوت سب کچھ بے مزہ کرنا چاہتا ہے، ایمانی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس تم سے چھیننا چاہتا ہے گناہ کرا کر۔ ہر گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتا ہے اور ہر نیکی کی خاصیت ہے کہ وہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی خدا سے دور کرتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ سے قریب کرتی ہے۔ ایک صاحب نے کلکتے میں میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا بیان کرو۔ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا چھوٹا ہے صغیرہ ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات سنیے، چھوٹا سا کانٹا آپ کے انگلی میں چبھوتا ہوں، چھوٹا سا کانٹا اور وہ چبھا رہے، اس کو چھوڑو مت، نکالو مت، تو اس نے کہا تو ہر وقت ٹیس مارے گا۔ میں نے کہا چھوٹا ہی تو ہے، 1 انچ کا تھوڑی ہے، 1 انچ میں تو 1 کے برابر چھوٹا سا کانٹا، مگر ہر وقت وہ تمہیں بے چین رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نافرمانی بھی آپ کے سکون اور چین کو اڑانے کے لیے کافی۔ چھوٹی سی چنگاری کیا آپ اسے لگا لیں گے؟ کوئی اپنا سگریٹ جلتا ہوا لگائے اور کہے وہاں ڈرتے کیوں ہے، جو ہے چھوٹا سا لگا رہا ہوں چنگاری۔ آپ کہتے ہیں یہی چھوٹی چنگاری بڑی ہو جائے گی، جلاتے جلاتے کپڑے کو جلا دے گی۔ ایسے چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے پھر بڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے پھر کیا کہیں خاتمہ تک خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں خاصیت مایوسی، دل کی پریشانی، اطمینان قلب نہیں نصیب ہو سکتا۔ اب آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو تو ہم تم کو لطف والی زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جو خالق زندگی ہے، خالق حیات ہے، وہ تو ہمیں لطف حیات اس راستے میں دے رہے ہیں کہ ہم کو خوش کرو، ہم تمہارے دل کو خوش رکھیں گے۔ اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش رکھنے کا فیصلہ فرمائے، کون ظالم ہے طاقت والا کہ اس کے دل کو غمزدہ کر دے؟ آپ ذرا مل کے جائیے ہم سے، دور دور سلام کرتے رہتے ہو سڑک پر۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ 100% میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ اپنے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا دل کو غمگین و پریشان رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اس میں ایک آدمی بھی ایسا ہو جو پریشان رہنا چاہتا ہو اور دل کی خوشی نہ چاہتا ہو، وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ لیجیے صاحب، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ معلوم ہے 100% اپنا دل ہر شخص خوش رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بتلائیے کہ خوشی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو جو خوشی پیدا کرتا ہے ان کو خوش کر لو، جو خوشی کا خالق ہے ان کو خوش کر لو، پھر آپ کے قلب کی خوشی کا عالم ہے، آپ کے قلب کی خوشی کا عالم ایسا ہوگا کہ دنیا میں ویسی خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بریانی اور کباب ہے منہ میں اور زبردست غم کے جھٹکے اور دورے لگ رہے ہیں، اختلال ہو رہا۔ ارے میاں ایئر کنڈیشن سے کھال ٹھنڈی ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا اللہ کے نام سے۔ شاید کتنا عمدہ شاید جس نے الہ آباد میں مجھے شعر سنایا تھا،
کہ وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خون کی، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اس بندے نے مجھ کو خوش کیا، اپنی خوشیوں کو، حرام خوشیوں کو، ناجائز خوشیوں کو قربان کر کے اس بندے نے ہمیں خوش کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس خوشی کے بدلے میں اس کے دل کو خوش رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جہاں اللہ راضی ہوا فوراً ورضوا ہوا۔ دیکھو جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں ان سے اللہ راضی ہوا، یہی اللہ سے خوش ہو گئے دونوں طرف سے۔ میرے شیخ مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ پیارا بنتا ہے تو گناہوں سے بچانے کے اسباب غیر سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی ماں زندہ ہوتی ہے وہ جو ہے مٹی کھانے والے بچوں کو مٹی سے خود بچاتی ہے۔ بچہ تو نادان ہوتا ہے، وہ تو یہاں تک نگرانی کرتی ہے کہ محلے والا بھی کوئی لڑکا مٹی نہ لانے پائے اور میرے بچے کو کہیں چپے سے نہ کھلا دے۔ بچوں کا کسٹم کرتی ہے، جو بچے آتے ہیں ان کا کسٹم کرتی ہے کہ دیکھو جیب میں ہاتھ میں تمہارے مٹی تو نہیں، کیوں میرے بچہ مٹی کھا لیتا ہے اور اس کا جگر خراب ہو رہا ہے، لیور، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا مٹی چھوڑاؤ ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ تو ہم ہر بچے کو کسٹم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے جن بندوں کو اپنی ولایت و دوستی کے لیے قبول کرتا ہے، ان کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی کسٹم کرتے ہیں، اسباب گناہ کو دور رکھتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنی قسمت بنا لو، رو رو کے اپنے لیے انتظار ہے۔ وہ وہی شیخ جو میرے شیخ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ اور یہ بات ہے، بس مانگنے سے کام بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ذکر اللہ کا اہتمام، اہل اللہ کی صحبت کا التزام، اور ساتھ ساتھ بھائی ہمت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں دیکھیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا آپ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے سے اب ہم خوش رہیں گے، ہم آپ خوش رہیں گے۔ اب رہ گیا وہ خوش اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہر گناہ کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ۔ مثال کے طور پر کرتا ہوں کہ ایک شخص کے گھر میں لیاقت علی مرحوم کی تصویر تھی، جب اور وہاں ان کا نزا موت کا وقت آ گیا تو موت کی غشی تاری تھی، سب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ بڑے میاں کی روح نکلے، مگر روح نہیں نکل رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اور نزا کی حالت بے ہوشی میں عجیب، گھر والے پریشان تھے کہ بڑے میاں نہ زندہ ہوتے نہ مرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت میں، ان کے پاس گئے، یہ واقعہ حضرت نے مجھے خود سنایا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا حضرت میرا ایک ہے مریض، اس کے اوپر نزا کی کیفیت تاری ہے، بے ہوش پڑا ہے لیکن روح نہیں نکلتی، ہم لوگوں نے بہت سورہ یاسین پڑھی۔ حضرت نے فرمایا، وہ تعلقات کچھ تھے ان کے، تو فرمایا اچھا چلتے ہیں، چلو لے چلو مجھے۔ دیکھا تو وہاں تصویر لگی ہوئی، فوراً حضرت نے فرمایا یہ تصویر ہٹا دو۔ جیسے ہی تصویر ہٹائی روح نکل گئی، رحمت کے فرشتے آ گئے۔ حدیث میں ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر سرف کا ڈبہ بھی لینا ہے تو اس کا چہرہ بگاڑو، اخبار میں سب سے پہلے ان کے چہرے بگاڑ دو جن کی طرف کشش کا اندیشہ۔ اخبار پڑھ کر پھر اس کو کیا کریں، اس کو تھیلی میں ڈال دو کہ نظر نہ آئے، ٹوکری میں ڈالیے، تھیلے میں ڈالیے، بورا بنا لو ایک، اسی میں رکھ لو، کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ تو مجبور درجہ ہے، لیکن جن کی تصویروں کی ضرورت نہیں ہے ان کی تصویر کو رکھنا چھپا کر چاہے بکسے کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ جن تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، مثلا نوٹ میں تصویر ہے، آپ کے شناختی کارڈ میں تصویر ہے، پاسپورٹ میں تصویر ہے، یہ آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر والدہ کی تصویر ہے اس میں نیشنلٹی کارڈ میں، یا ان کو کسی اور ضروری پاسپورٹ وغیرہ میں ان کا فوٹو ہے، تو ماں کے انتقال کے بعد فوراً فوٹو کو ضائع کرنا واجب ہے۔ اگر والد کی تصویر ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں نیشنلٹی کارڈ کی نہ پاسپورٹ کی، اب ان کو کوئی سفر کرنا ہے وہ تو سفر کر لیا انہوں نے، ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں، کر گئے کہ جہاں سے اب واپسی نہیں ہوگی، اس تصویر کو ضائع کر دو۔
وہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ماں کی محبت سے یا باپ کی محبت سے. آپ سے جو خطاب کر رہا ہے مجھے بھی اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، لیکن جب والدہ کا انتقال ہوا اور ان کی نیشنلٹی فارم جو پاکستان گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا اس میں اماں کی تصویر تھی اور میرے پاسپورٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ایسی تھیں سب کو میں نے چاک کر دیا. میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، آپ پیر کی محبت، آپ کو میری کتابیں پڑھیے معرفت الہیہ تو پتہ چلے کہ محبت کس چیز کا نام ہے. اللہ نے توفیق دی تھی مجھے اپنے شیخ کی محبت کرنے کی. ہمارا کوئی کمال نہیں، اگر وہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں. شیخ کی بھی محبت نہ معلوم. ایک صاحب نے حکیم امت کو لکھا کہ کبھی کبھی آپ کی محبت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور کبھی بالکل محبت خودکشی ہو جاتی ہے. حضرت نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں محبت ہے کیا ہمیشہ ایسا ہے یا کبھی عبادت میں زیادہ جی لگتا ہے کبھی کم لگتا ہے؟ تو اس نے کہا دل تو بدلتا رہتا ہے. تو کہا اللہ میں سے تو پیر بڑھ کے نہیں. جب اللہ میں کی محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو میری محبت گھٹتے پڑھنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ تو بھائی عقلی محبت کافی ہے اصلاح کے لیے. تو میں نے اپنے شیخ کا جب تصویر پھاڑی ہے تو میرے کلیجے پر بس کیا کہتے تعریف، تو مجھے انتہائی محبت. لیکن میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ مجھے ماں کی محبت اور شیخ کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس تصویر کو باقی رکھوں اور چھپ کر کے کبھی کبھی بکس میں دیکھ لیا کروں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو ضائع کر دوں. تو میں نے کہا کہ نبی کی محبت کو اوپر رکھو، اماں اور باپ کی محبت کو نیچے رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرو. بس لہٰذا کیا کر دیا. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھٹنا منظور کرتے ہیں. دل کو ہر جگہ چاہتا ہے. دل کے چاہنے پر اگر عمل کرو گے تو جوتے ہی ملتے ہیں. دل پتہ نہیں کیا کیا گندے کام چاہتا ہے. ایسے گندے کام کو دل چاہتا ہے کہ آپ کبھی مجمع میں اعلان نہیں کر سکتے. نفس ایسی خبیث باتوں کا کبھی تقاضا ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ ذرا اس کو ظاہر کر کے دکھائیے. ہمارے شرم کے آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکیں گے تو دل کی بات نہ مانیے، اللہ کی بات نہ مانیے. نفس کی بات نفس دشمن. اس کی کبھی فرمائش پوری مت کرو ورنہ آپ سمجھ لو. جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے، دہلی کا شاعر کہتا ہے جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے. پھر تبصرہ ہوتا ہے جناب، پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے. ریاض حیدرآبادی اپنے ایک دوست کو دیکھا کہ گندی جگہ ناچ تماشے میں کھڑا اور منہ چھپائے ہوئے، کیونکہ داڑھی بھی تھی، منہ چھپائے ہوئے، عادت تھی پرانی. تو ریاض نے فوراً دیکھا لائن میں کی تو میرا دوست معلوم ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی پہچان ہو جاتی. تو اس نے کہا جا کے قریب کہ جناب شیخ ہیں، آداب عرض کرتا ہوں. ارے یہ منہ چھپائے ہوئے رات کو کہاں استاد؟ کیا مطلب کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے. میں یہاں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہاں فلیٹ کی طرف مت منہ کر کے بیٹھو. اپنے طلباء سے اساتذہ سے کہتا ہوں کیونکہ فلیٹ میں خواتین بھی ہیں، ان کی طرف مت دیکھو. وہ بیچاری کہیں گے یہ سب داڑھی والے اسی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیوں کسی کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہو. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھو. آپ ان کو موقع دیجیے تاکہ ان کو کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو. جہاں تک ہو سکے اگر حج عمرہ کر کے بھی آئے ہو تو بھی جہاز پر بھی ان سے زیادہ فرمائش مت کرو، تھوڑی سی برداشت کر لو. اس میں مرد بھی تو ہوتے ہیں عورتیں پہنے ہوئے، ان سے کہہ دو بھائی صاحب مجھے مرنڈا لا دیجیے. لیکن آئے ہوسٹسوں سے فرق تو مرنڈا پر تم صبر کر لو، مت بات کرو، کیونکہ بات کرنے سے دیکھنا پڑے گا. نیچے نظر سے بات کرو گی تو وہ بھی کہے گی کون سا ملا ہے، یہ کون سا طریقہ انداز تکلم ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. غالب کہتا ہے ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. مجھ کو مفتی محمود حسن گنگوئی کی دعوت برکات ہوں، زندہ ہے ابھی دیوبند کے صدر مفتی. بزرگوں کو بہت سے اشعار یاد ہوتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنے بڑے عالم و مفتی نے مجھے مکہ شریف میں کیا شعر سنایا. فرمایا کہ پہلے دیکھو ان بدنظری کا انجام، ماضی بھی خراب، حال بھی خراب، مستقبل بھی خراب. جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے اس کا ماضی بھی خراب
اور اس کا حال بھی خراب اور اس کا مستقبل بھی خراب. اور جو توبہ کی راہ پر آتا ہے اللہ کو خوش کرتا ہے تو اس کا ماضی معاف ہو جاتا ہے توبہ سے اور حال درست کر دیا جاتا ہے اور مستقبل روشن کر دیا جاتا ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب نے یہ شعر سنایا کہ ان ظالموں سے دوستی کا مجھ سے مستقبل، ارے مستقبل جو ہے مستقبل اس میں بل بھی ہے. اور سنو شعر کیا کہتے ہیں. پہلے اس نے مجھ کہا پھر تک کہا پھر بل کہا. پہلے اس نے مجھ کہا پھر تک کہا پھر بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. جس وقت قلب اللہ سے ہٹتا ہے جیسے ماں کی گود سے بچہ چھوٹا اگر ہٹ جائے خیریت نہیں، خصوصاً جہاں اغوا وغیرہ ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت کی گود سے جو ہٹتا ہے اور گناہوں کی طرف جاتا ہے بسول و نفس و شیطان، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا آپ کا اغوا ہو جائے. اسی لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ حاج عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمایا. کتنا پیارا شعر فرمایا کہ اگر ہماری گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نظر بدل گئی تو جہاں جاؤ گے پٹائی ہوگی. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. چین سے اگر رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. تو میں عرض کر رہا تھا تصویروں کو چھپا کے بھی مت رکھو. بعض لوگ توبہ کر چکے لیکن مجھے پتا چلا کہ اپنے بکسوں میں ان کی تصویریں چھپی رکھی ہوئی ہیں. آستین میں مار ہیں سانپ، ان کے آستینوں میں سانپ چھپائے ہوئے. یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہمت سے کام لیجیے، نفس کو کہیں بھی تقاضا ہو. نہ دیکھیں گے انہیں، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ اسی فقیر کا شعر ہے. نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور اگر شیطان کام میں کہے کہ بڑا مزہ آتا ہے گناہ میں تو اس وقت یہ شعر پڑھو. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہی ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست ناراض ہوتا ہے. آپ تو خوش کر لیا حرام سے، لیکن سوچو اللہ آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اللہ کی غضبناک نظروں کو بھی سوچا کرو. آپ یعنی جس وقت شیطان کہے کہ بھائی یہ موقع اچھا ہے، گناہ کا موقع اچھا ہے، کوئی ہے بھی نہیں دیکھو، سوچو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے. میرا یہی شعر ہے یہ. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ کا استحضار. علم یعلم بان اللہ اذا کا مراقبہ. حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 2-3 منٹ روزانہ یہ مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس سے اتنی مشق ہو جائے گی کہ گناہ کر دو گے تو ہمت نہیں پاؤ گے. معلوم ہوگا اللہ میاں دیکھ رہے ہیں کیسے گناہ کریں. اس کا مراقبے کا نام ضیاء القلوب حکیم اللہ حاجی صاحب کی کتاب ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ ضیاء القلوب. اس میں یہ مراقبہ لکھا علم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کا مراقبہ کرو آنکھ بند کر کے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو یہ بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے جب خطائیں ہوتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اپنی نالائقی سے شرمسار ہو جاتے ہیں، اپنے قبر میں کا انجام، قیامت کے دن کی پیشی کا انجام سوچتے ہیں. اس کے بعد ذکر اللہ فاستغفروا تو فوراً استغفار کرتے ہیں. شاید تاقیدیہ جس کو خدا یاد آ کر استغفار کی توفیق نہ ہو بلکہ گناہوں میں غرق رہتا ہے تو اوپر سے کہتا استغفر اللہ، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا. اس نے اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا نزول ترتیب بتا رہی ہے کہ جب گناہ ہمارے خاص بندوں سے خطا ہوتی ہے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے فوراً استغفار کرتے ہیں کہ معاف کر دیجیے نالائقی ہو گئی. میرا شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپکے اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا تھا. بعض وقت ہم دور سے سنتے تھے یا ربی معاف کر دی، ایسے درد سے معافی مانگتے تھے. یہ جملہ ابھی تک کانوں میں گونجتا ہے شیخ کا، یا ربی معاف کر دی. جب معاف کر دیجیے کہتے تھے تو معلوم ہوتا تھا جی کلیجہ رکھ دیں گے. کس کو کہتے تھے؟ کوئی تو تھا بھی نہیں وہاں. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہتے. استغفار فوراً اگر نصیب نہیں ہے، اگر اللہ سے توبہ مغفرت نہیں مانگتا
اور گناہ تو قائم ہے تو یہ ظالم اللہ کا ذاکر اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں شمار نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ انداز بحث و اسلوب قرآن دیکھی، ذکر اللہ فاستغفروا سے داخل کیا، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبکم. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ سے نہیں مانگو گے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا تمہارے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ اگر کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں زندگی میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہیں جنگل میں چلا جائے اور مصلی نہ بچھائے، مٹی پر 2 رکعت پڑھے صاف کر کے، کنکڑی وکڑی صاف کر لے رومال سے ہاتھ سے، اس کے بعد ٹوپی اتار دے، جب سلام پھیرے اب ٹوپی اتار دے اور کچھ مٹی اپنے بالوں پر ڈال دے، کچھ مٹی منہ پر مل لے، کچھ داڑھی پر بھی ڈال دے، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ آپ کا ذلیل بندہ آپ کے در پر دوبارہ واپس آ گیا، آپ روئے خود دیشیاں ریختہ بردرآمد بندے بگریختہ، آپ سے بھاگا ہوا غلام آپ پھر آ گیا، اور آپ روئے خود دیشیاں ریختہ اپنی آبرو کو گناہوں سے ذلیل کر کے آ گیا. اے خدا آپ دیکھیے کہ میں نے کیا شکل بنائی ہے، مٹی ڈالا ہے، خاک ڈالا ہے داڑھی پر، چہرے پر بھی مٹی ڈالا ہے، اس ذلت کو پیش کر رہا ہوں تو کیا آپ کو ہم پر رحم آ جائے؟ رو اتنا رو اتنا رو اتنا رو کہ آنسو گر کے زمین میں جذب ہونے لگے. انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں جواب آ جائے گا، دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، جواب آ جائے گا کہ جب اے میرے بندے بس کر. حد بھی ہوتی ہے نا. ہاں اب اتنا زیادہ اگر بچہ رونے لگے کہ بیمار ہونے لگے تو ابا کیا کہے گا؟ ارے بیٹے اب زیادہ نہ رو، بیمار ہو جائے گا، میں معاف کرتا ہوں تجھ کو. ابا تو ارحم الراحمین ہے، ماں باپ کی رحمت کا خالق ہے. مادرا مہرمان نام وختم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو آدمی بیان کرتے ہیں ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے، وہ چوب ہوئے شمع کی من افروختم، میری محبت کے شمع اور چراغ کا کیا عالم ہوگا. ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، ماں کی مامتا محبت تو میری پیدا کی ہوئی ہے، میری محبت کا اور رحمت کا کیا عالم ہوگا جب میری مخلوق پر یہ حال ہے کہ تم ماؤں کی محبت پر ناز کرتے ہو. اس کے بعد غلط یوسفو علی ما فعلوا وهم یعلمون، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے خاص بندے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اصرار مانے کیا ہے؟ دنیا میں جب آپ اردو میں اصرار بولتے ہیں، بھائی آپ تو اصرار کر رہے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہا بھائی 5 روپیہ دے دو، آپ نے بھائی اس وقت گنجائش نہیں نا بھائی پھر دے دو، یہ 3-4 آپ کہنا آپ تو بار بار اصرار کر رہے ہیں. کہہ دیا ایک دفعہ کہ میرے پاکٹ میں راکٹ بھی نہیں ہے، جاؤ. تو اس اردو میں اصرار کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار نہ کیا جائے. لیکن شریعت کی لغت میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جو اللہ نے فرمایا کہ اصرار نہیں کرتے گناہ کو، یعنی بار بار نہیں کرتے، یہاں مراد یہ ہے کہ گناہ پر قائم نہیں رہتے. کہ الاصرار الشرعی، اصرار شرعی کیا ہے؟ الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ، کسی گناہ پر قائم رہے توبہ نہ کرے. اگر بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے ولم یصروا میں شامل نہیں، اصرار کرنے والا میں شامل نہیں. کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ، کتنے کریم مالک کہ ایک گناہ کسی سے 1000 دفعے ہوا لیکن اس نے استغفار و توبہ کرتا ہے، بالکل اس وقت ارادہ نہیں رہتا کہ ہمیں اپنا ارادہ توبہ توڑیں گے، مگر بعد میں بشریت اس پر غالب ہے، لیکن وہ توبہ توڑنے والوں میں شامل نہیں ہوگا. ٹوٹ گئی اس کی توبہ. توڑنا جب ہوگا کہ توبہ کرتے وقت توڑنے کا ارادہ ہوگا، اس وقت ارادہ نہیں ہے تو وہ علم یصروا نہیں. الاقامۃ علی القبیح بدون استغفار و توبہ، یعنی گناہ پر میرے بندے قائم نہیں رہتے بغیر استغفار و توبہ کے، اور جب استغفار و توبہ کر لیتے ہیں تو اقامت نہیں. قائم کہاں رہے؟ وہ گٹر سے نکل آئے اور نہا دھو کر کے عطر لگا کر نماز پڑھ رہا ہے، پھر کسی بارش وارش میں پیر پھنس گئے. لیکن مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی خطا ہو جائے لگے رہو نفس کے پیچھے، نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو، نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، ورنہ شیطان مایوس کر دے گا.
آپ کو خانقاہوں میں جانے سے روک دے گا، بزرگوں سے ملنے سے روک دے گا. یہ مقصد تھا کہ گناہ چھوٹ جائیں گے، ہم سے تو چھوٹے ہی. یاد رکھیے یہ گرد بتا رہا ہوں، گناہ چھوٹ کم سے کم توفیق توبہ تو ہو جاتی ہے. حافظ عبدالولی صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ نازم آباد میں حکیم الامت کے مجاز صحبت اور خانقاہ تھانہ گھر کے محتمم نے مجھ سے فرمایا، بلکہ خط دکھایا حکیم الامت کا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کوئی اصلاح بھی نہیں ہوئی، ہم تو نالائق کے نالائق رہے، لیکن آپ کا غلام ہوں، خادم ہوں، آپ سے تعلق جوڑا، ذکر اللہ کرتا ہوں، اور گناہ نہیں چھوٹے، نالائق نہیں بن سکا. تو حضرت نے کیا جواب لکھا، فرمایا کہ آپ کا حال قیامت کے دن بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ متقین میں نہیں اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے، یعنی توفیق و توبہ نصیب ہو جائے گی. کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کم سے کم اپنی نالائقی پر ندامت کی دولت تو مل جاتی ہے. اگر نہیں جاؤ گے بزرگوں کے پاس اور بزرگوں کے غلاموں کے پاس تو تمہیں ندامت بھی دولت چھین لے گا شیطان. کم سے کم یہ فائدہ کم ہے کہ اللہ والوں کے پاس اور ان کے غلاموں کے مقبول بندوں کے غلاموں کے پاس توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. انتظار کرو اللہ کی رحمت کا. ایک وقت زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ گناہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت، ایسا رابطہ، ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ وہ اپنی حفاظت میں قبول کر لیں گے. پھر آپ چاہیں گے بھی کرنا تو نہیں کرنے دیں گے. یہ ملا علی قاری نے محدث عظیم نے لکھا کہ اللہ کے ولی وہ ہے کہ جو برائی کی طرف ان قصد السوء، اگر ارادہ بھی کرے برائی کا تو فرماتے ہیں کہ لم یقدر، ان کو اللہ کا خوف اتنا اللہ دے دیتا ہے اپنی خصوصی حفاظت سے. اس وقت کا انتظار کیجیے، ایسی گھڑی کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ خانقاہوں سے، اللہ والوں سے، ان کے غلاموں سے لگے لپٹے رہیں گے تو یہ زمانہ بھی ایک دن مل جائے گا آپ کو کہ آپ بالکل محفوظ کر دیے جائیں گے. لیکن جب تک نہیں استقامت مل رہی ہے، توبہ ٹوٹ رہی ہے، تو بار بار جوڑے جاؤ، وہی نچت کر سکے نس سکے پہلوان کو تو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے. کشتی لڑتے رہو. اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ اتنا زمانہ ہو گیا ابھی تک چٹ پٹ ہو رہا ہے، کبھی چٹ کبھی پٹ، کبھی جیت رہا ہے کبھی ہار رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. حکیم الامت کے جملے آپ کو سنائی دیتا ہوں. مجدد زمانہ اتنا بڑا حکیم الامت کی بڑے بڑے علماء جن سے بیعت فرمایا، جو لوگ خانقاہوں سے لگے لپٹے ہیں، کون سی خانقاہیں قبر پوجنے والی نہیں، ڈھول ڈھپکا والی نہیں، سنت اور شریعت کے مطابق چلنے والی، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ والی خانقاہیں، حکیم الامت تھانوی کی خانقاہیں، مولانا قاسم نانوتوی کی خانقاہیں، مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان اور بڑے بڑے علماء جو سنت اور شریعت کے مطابق ان سے لگے لپٹے رہے. آنا جانا رکھیے. کچھ تھوڑا سا ان سے تنہائی میں مل کر کے کچھ اللہ کا ذکر بھی پوچھ لو. بھائی کسی حکیم سے اگر ملاقات کرتے ہو اور دوستی تو موتی کا خمیرہ بھی تو پوچھ لو. آپ اللہ والوں سے ساری زندگی محبت کریں، لیکن آپ نے اللہ کا نام ان سے نہ سیکھا تو آپ نے اس کی قدر نہیں کی. اگر کسی حلوائی سے ساری زندگی دوستی رکھی مگر اس سے آپ نے کوئی گلاب جامن نہ لیا کبھی تو آپ نے اس حلوائی کی قدر نہیں کی. کپڑے والے سے دوستی کی مگر کبھی آپ نے اس سے کوئی ٹیٹرون نہیں لیا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں. کباب والے سے دوستی کی مگر کبھی اس کا آپ نے کباب نہ کھایا تو آپ نے کباب والے کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ والوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ سیکھی اور کبھی تنہائی میں نہ پوچھا کہ ہمیں بھی اللہ کا نام لینا بتا دو تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کو پورا فائدہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی ہفتے کے درمیان میں ملیے، خانقاہ کے اندر آئیے. ڈریے نہیں، کوئی مشین نہیں ہے آٹومیٹک مرید کرنے والی. آپ بالکل بے فکری سے آئیے. آپ کو مرید کرنے کو بھی کہیں گے تو ہم انکار کریں گے. کتنے مہینے تک میں ناغا کر انتظار کراتا ہوں، لیکن اللہ کا نام بتا دوں گا فوراً. اللہ کے نام بتانے میں اگر کوئی مرید ہونے کی قید لگائے تو یہ ظالم ہے، ڈاکو پیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے والوں کی محبت کی برکت سے آپ کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں. بخاری شریف میں 3 عمل پیش کیا گیا جس میں سے ایک جس پر اس وقت تقریر کرتا ہوں.
کہ من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو اللہ کے کسی بندے سے محبت کر لے مگر صرف اللہ کے لیے، لا يحبه الا للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یجد فی قلبہ حلاوۃ الایمان، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اتر جائے گی۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں سے محبت کرنے کا انعام، اللہ والی محبت کا انعام دیکھا کہ دل میں ایمان کی مٹھاس اتر جائے گی۔ اور ملا علی قاری محدث عظیم جنہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے مشکات کی، فرماتے ہیں وقد ورد ان حلاوۃ الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جب ایمان کی مٹھاس کسی دل میں اتر جاتی ہے پھر کبھی واپس نہیں لی جاتی، اس کا خاتمہ فی اشارت الی بشارت حسن خاتمہ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والی محبت جو صرف اللہ والوں ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ والی محبت کس سے ہوگی؟ شرابی کبابی سے ہوگی، اللہ والوں سے ہوگی یا ان کے غلاموں سے ہوگی؟ تو اس محبت کا انعام کیا ملا؟ حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس۔ اور ایمان کے مٹھاس کا انعام کیا ملا؟ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیوں صاحب؟ یہ مشکات کی شرح مرقات ملا علی قاری محدث عظیم جن کی خبر جنت المالا مکہ شریف میں، ان کا عربی میں اشارہ، عربی کی عبارتیں بھی پڑھ رہا ہوں کہ وقد ورد ان حلاوۃ الایمان اذا دخل قلبا لا تخرج منه ابدا، حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہو جائے گی واپس نہیں لی جاتی، فی اشارت الی بشارت حسن خاتمہ، اس کے اندر حسن خاتمے کی بشارت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والی محبتیں، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو روئے زمین پر جس سے مناسبت ہو، اس کا انعام کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی اور پھر خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا۔ اب حلاوت ایمانی کی 5 علامتیں ہیں، جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اتر جاتی ہے اس کی 5 علامتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جمعے میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی تجلی دیکھنے کے بعد بے پردہ دیکھا، پہلے ایک آنکھ سے تو روشنی ختم ہو گئی، تو پھر دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لیا تو دوسری روشنی بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ اپنی بیوی سے پوچھو کہ آپ کے چہرے مبارک جس پر طور کی تجلی کا بھی اس وقت چمچم ہو رہا ہے مشاہدہ ہے، تو کیا ان کو اپنی دونوں آنکھوں کے چلے جانے کا کچھ غم ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا تھا جس کو آرومی نے بیان کیا کہ گفت حسرت میں خرم کی 100,000، اے خدا میں حسرت کرتی ہوں کہ 100,000 آنکھیں اگر ہوتی ہیں تو تجلیات طور کو دیکھنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے نور نبوت کو والے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں گفت حسرت میں خرم کی 100,000 دیدہ بودے وہ ہمیں کردن نثار 100,000 آنکھیں ہوتی تو میں اپنے آپ کے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے فدا کر دیتی۔ یہ قصہ ناتمام رہ گیا تھا۔ بعد میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پھر ہمیشہ اندھی رہی ہوں؟ اس کا جواب مولانا رومی نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کہ خدا 1,00,000 آنکھیں اور ہوتی تو فدا کرتی، 2 ہی آنکھیں تو تھیں جو فدا کیا۔ اللہ اتنا خوش ہوئے اللہ پاک کہ دونوں آنکھوں میں روشنی ڈال دی، دونوں آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، اپنے دل کی خوشیوں کو، حرام خوشیوں کو فدا کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کا دل خوش کریں گے۔ ان کے ذمے ہے، جو ان کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جس کو خدا خوشی عطا کرتا ہے تو اس کے خوشی کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ بھئی اللہ سے طاقت کسی کی زیادہ ہے؟ اور جو ان کے لیے اپنے کو ویران کر لے اپنی خوشیوں کو، اس کو اللہ تعالیٰ مزید ویران کریں گے۔ اس کے دل کو آباد کرتے ہیں، میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد۔ میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو ایک شعر سنایا، حضرت نے فرمایا کہ اتنا دل خوش ہوا تمہارے شعر سے، میں سمجھتا تھا کہ فارسی کلام تمہارا بڑا دردناک ہے، لیکن معلوم ہے اردو کلام بھی تمہارا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اب وہ شعر آپ کو سنا لیتا ہوں جس پر مجھے سند حاصل ہوئی، اتنے بڑے عالم الہ آباد کے مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے تعریف کی۔ وہ شعر کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو حکومت پاکستان اعلان کرتی ہے کہ وہ علاقے آفت زدہ اور قرار دے دیے گئے زلزلے سے،
اور ان کا ٹیکس معاف، مالگزاری آبیانہ سب معاف، اور جن کے مکانات میں سوراخ دیواروں میں ہو گئے، شیشے ٹوٹ گئے، حکومت اپنے پیسے سے بنوائے گی حافظ علاقہ سرکاری خرچے سے۔ تو جو اپنے دل کے شیشے توڑتا ہے، جو اپنے دل کی دیواروں میں شگاف کرتا ہے، جو دل کی تعمیرات کو برباد کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنی تمام ناجائز آرزوؤں کا خون کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکاری اعلان ہوتا ہے اس کے لیے کہ کہاں ہے وہ ایسے دل جو ہماری محبت میں انہوں نے اپنی ناجائز خواہشات کا خون کیا ہے اور اپنے شیشے توڑے ہیں دل کے، اور دیواروں میں شگاف آئے ہیں، دراڑیں پڑے ہیں۔ ہماری حلاوت ایمانی سے ان کے قلب کی تعمیر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ایمانی حلاوت سے، ایمانی حلاوت کی مٹیریل سے ان کے قلب کی۔ اس پر میں نے یہ شعر سنایا تھا الہ آباد میں کہ میں تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، میں تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، میں مبارک مجھے میری ویرانیاں۔ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے تعمیر اس کی ہوتی۔ اپنے کو ذرا بری خواہشوں کو توڑ کے تو دیکھو، اور ان خواہشوں سے یہ کنکر پتھر سے بھی برے ہیں، کچھ نہیں پاؤ گے ساری زندگی لعنت اور پھٹکار کے سوا۔ خود اپنے دلوں سے پوچھ لو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ گناہوں نے تمہیں کتنی عزت دی، گناہوں نے تمہیں کتنی عزت دی، گناہوں نے تمہیں کتنا چین دیا، کیوں مشق پیتے تھے، کیوں خمیرہ کھاتے ہو وہاں جا کر، کیوں میڈیم 5 کھاتے ہو جب کیڈیوں کی یاد آتی، کیوں نہیں نیند، کیوں تمہارے اوپر نیند حرام ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ ارے میاں اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو پھر کیا دل کی بہار ہوتی ہے۔ جو خالق بہار کو خوش کرتا ہے، بے بہار اس کے دل میں بہار ہوتی ہے۔ جو خالق بہار سے رابطہ قائم کرتا ہے، خزاں میں بھی اس کا دل میں بہار رہتی ہے، کیونکہ وہ خالق بہار تو ہر وقت ہے۔ یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، اللہ والوں کے دل کا موسم کبھی نہیں بدلتا، بس ان کو ایک غم رہتا ہے کہیں میرا اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، یہی ایک غم ان کو رہتا ہے، کوئی غم نہیں رہتا۔ ہر وقت اس غم میں گھلے جاتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے آپ راضی رہیے، خوش رہیے، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے۔ یہ غم بہت مبارک غم ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے 25 منٹ ہو گئے، اب اللہ جس کے دل کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، ایمانی حلاوت، اس میں کیا کیا علامتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 استلزاز الطاعات۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں سے محبت کرنے کا انعام کیا ملا؟ ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس سے کیا ملا؟ ایمان پر خاتمہ۔ اور ایمان کی مٹھاس کی 5 علامتیں محدث عظیم نے مشکات کی شرح میں بیان کیا۔ کیسے معلوم کہ ہمیں ایمان کی مٹھاس مل گئی؟ بھائی اس کی کچھ علامت بھی تو ہونی چاہیے۔ ہر شخص کہہ دے کہ ہمارے گلاب جامن کھا کر آئے اور کہے میری زبان چاٹو دیکھو مٹھاس ہے، زبان پر تو مٹھاس لے آئے گلاب جامن سے، اور دل کی مٹھاس کی 5 علامتیں بھی سن لو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس دیتا ہے۔ نمبر 1 استلزاز الطاعات، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، عبادت اس کی پھیکی نہیں رہتی، مصیبت نہیں سمجھتا، اللہ کی عبادت کو نعمت سمجھتا۔ جیسے کوئی بھوکا آدمی ہے، اگر وہ کباب اور بریانی پا جائے پلاؤ تو کیا اس کو پریشانی ہوتی؟ تو اس کو عبادت پلاؤ معلوم۔ استلزاز الطاعات۔ نمبر 2 ایثارها علی الشہوات والمستلزات، جب اس کو شیطان و نفس کسی شہوت اور گندی لذت حرام خوشی کا راستہ بتاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مقدم کرتے ہیں اور ان کے حکم پر قربان کرتے ہیں، اور شہوت کو نیچے پھینک دیتے ہیں، جلا کر خاک کرتے ہیں۔ نفس سے کہتے ہیں جلا کے خاک نہ کر دو تو داغ نام نہیں، جلا کر خاک نہ کر دو تو داغ نام نہیں، یعنی اپنی بری خواہشات کو کہتا ہے تو اس کو ایسے ہی جلا کے رکھنا ہے، تڑپا کے رکھنا ہے۔ دشمن نفس، اے دشمن نفس، 12 تو نے جوتے پٹوائے، ذلیل کیا، نیندیں اڑوائی، ولیم 5 اور ولیم 10 تک پہنچایا، ارک بیدمش کا سیمون ولایتی دلسلہ بستہ پلایا، دواخانوں سے دل دھڑکنے لگتا ہے، ہر گنہگار کی صحت خراب ہے، تو 12 تجھے تب کہو اے دشمن بہت تو نے مجھے ستایا، اب تجھے ستا کے رکھوں گا، کلپا کے تڑپا کے تیری بات نہیں مانوں گا۔ کچھ دن کے بعد یہ خود ہی بھوکنا کم کر دے گا، سمجھا نہیں؟ کچھ دن کے بعد یہ نفس پھر آپ سے صلح کر لے گا، خود بھی چین تو پائے گا نا، اس لیے کہے گا بھائی وہی تقوی والا راستہ ٹھیک ہے، اب ہم بھی بلاٹی پھول نہیں بنیں گے۔
لہٰذا دیکھو 2 علامت سن لیا آپ نے. عبادت کا مزہ نمبر 1، عبادت مزیدار ہو جاتی ہے جس کو اللہ اپنی ایمان کی حلاوت دل میں دیتا ہے، مٹھاس اللہ کے ایمان کی مٹھاس جس کے قلب میں اترتی ہے. نمبر 1 علامت کیا ہے؟ استلذاذ الطاعات، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے. نمبر 2، بری خواہشوں کو اللہ کے حکم پر غالب نہیں آنے دیتا. ایثار کرتا ہے، کیا مطلب کی ترجیح دیتا ہے، گندی ارادے گندی خواہشات کو لعنت بھیجتا ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. یہ شعر نوٹ کر لینا. کبھی نفس شیطان کہتا ہے بہت مزہ آئے گا گناہ میں، اس گناہ کے مزے کو یہ شعر میرا پیش کر دینا. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. خود تم نفس سے پوچھ لو، جو تمہارا نفس چاہتا ہے گناہ کرنا، اس سے پوچھو کہ جب تو گناہ کرے گا، گناہ کی حالت میں آسمان کے اوپر تیرا پالنے والا اللہ خوش ہوگا یا ناخوش؟ اگر اندر سے جواب آ جائے کہ اللہ تو غصہ ہوں گے، ناراض، تو پھر اس وقت یہ شعر پڑھ دیا. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا آئے دوست کو ناراض ہو، چین بھی چھن جائے گا. بڑا مزہ آتا ہے تقویٰ سے رہنے میں. سچ کہتا ہوں، کچھ دن تو آزما لو، کچھ دن کے لیے آزما کے دیکھ لو. 40 دن کے لیے ایک چلہ نکالو تقوی کا، کوئی گناہ نہ کرو. نفس سے معاہدہ کر لو، اے نفس 40 دن کے لیے ذرا میرے ساتھ صلح کر لے. نفس سے کہو کہ 40 دن کے لیے صلح کر لے، 40 دن کوئی گناہ نہ کر. 40 دن کے بعد وہ زندگی کو نوٹ کر لو ڈائری میں کہ کیسی گزری. پھر اس کے بعد نکلو باہر، پھر دیکھو کہ کس زندگی میں چین ہے. ایک شخص کو نیند نہیں آتی تھی، میں نے اس کو اللہ اللہ بتایا اور بتایا کہ تم سنیما وشیار سب ہر گناہ چھوڑ دو. اس نے کہا آپ کو ایسی نیند آتی ہے، تسبیح اٹھائی اور نیند آ گئی. اس وقت میں نے یہ شعر کہا تھا ناظر آباد میں، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند. تو گود نہیں ملا اللہ کو یاد کرنے والا جو اللہ کو یاد کرتے. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دی. نمبر 3 علامت کیا ہے؟ تحمل المشاق فی مرضات اللہ تعالی و رسولہ. اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہر مشقت کو اٹھا لیتا ہے. ظالم ہے وہ شخص کہ گناہ کی لذت چھوڑنے کے لیے مشقت جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے بھائی ہمت نہیں ہوتی، گرانا کافی ہوں. لیکن ابھی ایک ڈنڈا لے کر کوئی غنہ کھڑا ہو یا کوئی فوجی تھانے دار یا کوئی فوجی اور بہت ہی حسین سامنے ہو اور وہ بھی کہے یہ دیکھو ڈنڈا بھی ہے سامنے، کہ ذرا کھاؤ، اور اگر اس کے ہاتھ میں انڈا بھی ہو، بلکہ بنڈا بھی ہو، جھنڈا بھی ہو، تعویذ گنڈا بھی ہو اور مرنڈا بھی ہو، لیکن ایک فوجی پستول لیے بندوق کھڑا ہوا، خبردار جو مولانا ادھر آپ نے نظر کی. بولیے یہاں یہ سب بہانے کی بات ہے. سچ کہتا ہوں یہ نامردی ہے، لومڑیانہ حرکت ہے. ہمت کر لو انشاءاللہ تعالی. نفس کتی کیا چیز ہے؟ دیکھو شام جب فتح کرنے کے لیے صحابہ گئے تو عیسائی لڑکیاں کھڑی کر دی گئی. شامی جو تھے عیسائیوں نے سوچا کہ ان کو یہ جہاد کو نکلے ہوئے ہیں، بہت دن سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، ان کو خوبصورت لڑکیاں سجا کر کلو پترا ایمکس لگا کر. آپ کہیں گے دیکھو ملا کو سب نام یاد ہے، بدگوانی مت کرنا میں سے. کلو پترا ایمکس جانتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو شامی عیسائی لڑکیاں کھڑی ہو گئی. صحابہ کے کمانڈر چیف نے ایک آیت پڑھ دی، ایمان والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے. وہ سب صحابہ نے نیچی کر دی. جیسے ابھی صحابہ کہتے ہیں جیسے ابھی قرآن نازل ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر ایسا لگا کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہوا، اور سب نے نگاہ نیچی کر کے گزر گئے. ان عیسائی لڑکیوں نے جا کر اپنے والدین سے کہا کہ وہ انسان نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، رکھ دو اپنا ہتھیار، جیت نہیں سکتے. انہوں نے تو ہمیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جو ہم کو دیکھ کر پاگل ہوتے ہیں. یہ ہے نسبت مع اللہ کا اثر. اس کو کہتے ہیں اللہ والے. یہ لوگ حسینوں کو دیکھ کر منہ میں پانی اور بالکل پاگل کی طرح ہو جانا. حرام خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں. جعل المدینۃ یستبشرون. توبہ کرو اپنی حرام خوشیوں سے. جائزہ لو دل کے اندر کی کہاں سے حرام خوشیاں درآمد ہو رہی ہیں.
उगल दो इनको तौबा इस्तिग़फ़ार के आंसुओं से, उगल दो जहर को, वरना ये जहर अपना काम कर जाएगा, किसी वक्त में आबरू खतरे में पड़ जाएगी। तो की तहम्मुल मशा, मुल्ला अली क़ारी मुहद्दिस फरमाते हैं जिसके क़ल्ब को अल्लाह ईमान की मिठास देता है, हर गुनाह को छोड़ने की तकलीफ को उठा लेता है। लोग हंसने से डरते हैं, क़यामत के दिन रोना नहीं पड़ेगा, खुद सुन लो। खासकर मैं जल्दी जल्दी कहता हूँ कि अपने गालों पर दाढ़ियां लगा लो, ये गाल कब्रों में सड़ जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, ये फील भी आपको नहीं मिलेगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल न रहेंगे। पहलो हंसने दो, जमाने से मत डरो, हमको मिटा सके इस जमाने में डर नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। 3 अलामत हो गई। नंबर 4 क्या है? तदर्रुल मरारात फिल मुसीबात, हर मुसीबत को खुशी खुशी वो होंठ कड़वा पी जाते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। और 5वां क्या अलामत है? और रज़ा बिल क़ज़ा फी जमील हालात, हर हाल में अल्लाह से राजी रहते हैं, शिकायत नहीं करते कि अल्लाह मियां आपने हमको तनख्वाह कमरे वाली नौकरी दी है या हमको ये चीज नहीं दी, शिकायत नहीं करते। चटनी रोटी मिल गई, खा लिया, अच्छा पहना दिया, अच्छा पहन लिया, बिरयानी खा ली, खिला दिया, खा ली, चटनी रोटी खिला दी, खुश हो गए। मैंने आंखों से देखा हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चटनी खाई, अरहर की दाल थी, एक कतरा घी नहीं था, कोई सालन नहीं था। हजरत फरमाते थे हर लुक़मे में वारे मेरे अल्लाह बिरयानी का मजा दे दिया अल्लाह ने दाल रोटी में। जब वो चाहता है दाल रोटी में बिरयानी का मजा देता है, और नहीं चाहता तो बिरयानी भी कड़वी हो जाती। फरमाया कि अल्लाह मियाँ जो खिलाए, सौतेली माँ जो भी खिलाए, लगता नहीं बच्चे को, अल्लाह मियाँ हमें खिला रहे हैं। मैंने कहा हजरत आपको कैसे खिला रहे हैं? भाई इस मेरे हाथ में उनका हाथ छुपा हुआ है, क्योंकि अभी खालिद गिरा दे इस हाथ पर तो हाथ यहाँ तक नहीं जा सकता, लिहाजा उनके कर्म ही से तो खा रहे हैं, ये हाथ उनके कर्म से यहाँ तक पहुँच रहा है। जब अभी खालिद गिर जाए तो दूसरे को खिलाना पड़ता है। इसलिए अगर हम ये कह देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें भेजा है वहाँ से, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह फरमाए तुम्हारी रोजी वहाँ रखी हुई है आसमानों में, वहीं से उतरता है। बस ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुन लो। 8वें दिन का सबक मिलता है, ये कभी देर हो जाती 2-4 मिनट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 8 दिन के बाद फिर आपके कान मिलेंगे और हम बात करेंगे जो कोई कान मिलेगा। शायर कहता है हम बात करेंगे जो कोई कान मिलेगा। बोलिए 8 दिन तक कान आपके मिलते हैं? बस एक वाक़या सुन लो। ख्वाजा हसन बसरी बहुत बड़े ताबई हैं, 120 सहाबा की ज़ियारत की है, क़दरा 120 सहाबी, और इनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ दी थी कि अल्लाह इसको दीन का फ़क़ीह बना, दीन का फ़क़ीह बना और इसको मखलूक में महबूब बना। एक गुलाम खरीद कर लाए बसरे से, पूछा है गुलाम तेरा क्या नाम है? उसने कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता है, मालिक अपने गुलाम को जिस नाम से चाहे पुकार ले। आपने दिल में सोचा ये गुलाम तो बहुत ही लायक है, बादल्ला में होता। फिर पूछा है गुलाम क्या खाएगा, तो उसको कौन सा खाना पसंद है? उसने कहा हुजूर गुलामों का कोई खाना नहीं होता, जो मालिक खिला दे वही उसका खाना होता है। हजरत बहुत मुतासिर हुए, फरमाया कि तो बहुत बुजुर्ग मालूम होता है। फिर पूछा है गुलाम क्या पहनेगा? पूछा हुजूर गुलामों का कोई लिबास नहीं होता, जो मालिक पहना दे वही उसका लिबास है। नीचे बेहोश हो गए, ख्वाजा हसन बसरी बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया गुलाम मैं तुझको आजाद करता हूँ। उसने कहा किस खुशी के बदले में? आपने फरमाया तुमने अल्लाह ताला की बंदगी और गुलामी हमको सिखा दी। हम नाम नखरे करते हैं, आज ये खाना नमक ये हो गया और आज हमको ऐसा नहीं मिला, ऐसा कपड़ा मेरा है। दूसरों का कपड़ा अच्छा देखकर अपना निस्बत अल्लाह ताला से रखो। जो पहना दे पहन लो, जो खिला दे खा लो। हमारी तमन्ना पूरा करने का वादा वहाँ माँ तश्तही अनफुसुकुम, जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह वहाँ पूरी करेंगे। आज हमें चंद दिन अल्लाह ताला की मर्जी पर अपनी जिंदगी गुजार लेना है, फिर हमारी मर्जी अल्लाह पूरी करेंगे। यहाँ हम खुदा की मर्जी से जिंदगी गुजार ले 60-70 साल की जिंदगी, और वहाँ गैर फानी जिंदगी, बेशुमार दिन कोई महदूद नहीं, गैर महदूद जिंदगी अल्लाह हमारी मर्जी के मुताबिक हमें रखेंगे। वहाँ जो हम चाहेंगे अल्लाह हमारी खुशी को पूरा करेंगे। 60-70 साल की जिंदगी देना आपको घरा गुजरता है, और हमेशा वाली आपकी मर्जी अल्लाह पूरा करे। बस दुआ करो अल्लाह ताला। हाँ भाई एक शाम में पहुँचा दिया कि अल्लाह शिकायत करती हैं हमारी बीवी
کہ سب کے لیے دعا کراتے ہو اور میرے لیے دعا ہی نہیں کراتے ہو. وہ بیچاری سانس کی بھی تکلیف رہتی ہے ان کو، اور پیچش کی مریض ہے، خون کی پیچش کو کمزوری محسوس کرتی ہے. لہٰذا ہماری بیوی اور یعنی مظہر میاں کی والدہ کے لیے یعنی ہماری بیوی کے لیے آپ لوگ دعا صحت کیجیے، اور میری صحت کے لیے بھی، کیونکہ صحت جو ہے میری اب روز بروز وہ جولانی جو ہے مولانی بھی ہماری بیمار رہتی ہے اور میری جولانی بھی کمزور ہو رہی ہے. یعنی شوگر کی یہ خطرناک بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں، آپ لوگ دعا کیجیے. تو یہ وہی میرے داماد سعودی عرب میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں پریشانی میں مبتلا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور. آپ لوگ کہیے آمین. اللہ عزیز صاحب نے پرچہ دیا ہے، ان کے داماد کو جلد ملازمت عطا فرما اور جلد پریشانی ان کی دور فرما دے. دوسرے صاحب نے لکھا ہے کہ ہاں کوئی صاحب ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. نام جو ہے نام لینا کوئی ضروری نہیں، اللہ تو جانتا ہے اس پرچے میں جو بھی ہے اللہ اس کو صحت دے دے اس کا بھی نام. اور اس صاحب نے لکھا ہے محمد انور عباس کہ میں بیمار ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اب بھائی جملہ بیماروں کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ جتنے بھی ہم لوگوں میں جو یہاں موجود ہیں مرد حضرات اور خواتین، ان میں جس کو جو بیماری ہو، روحانی ہو جسمانی ہو کسی قسم کی ہو، سب ہم سب کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو لوگ ہمارے یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں خاندان کے لوگ بیمار ہوں، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو حضرات اغوا ہو چکے ہیں جملہ ان لوگوں کو مغوی لوگوں کو اللہ جلد سے جلد ان کے گھروں تک پہنچا دے. دعا کرو، تڑپتے ہیں گھر والے اور وہ بھی بیچارہ کس حالت میں رہتا ہے. اے اللہ جتنے لوگ اغوا ہو چکے ہیں جلد سے جلد ان کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دے اور اغوا کرنے والوں کو ہدایت دے دے، توفیق توبہ دے دے، ان کی دل کی سختی دور کر دے. چند پیسوں کے لیے کتنے دلوں کو یہ زخمی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں انسانی دل ڈال دے، انسانی دل. اور ہمارے ملک سے اغوا کی لعنت اور جتنی بھی نافرمانیوں ڈاکہ چوری قتل اللہ سب لعنتیں عصبیت و تعصب کی لعنتیں بھی دور کر دے. لسانی تمام باتیں ختم کر کے کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو مسلمان بھائی بھائی بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دے. خصوصاً جو حضرات تکلیف کر کے یہاں آتے ہیں اے اللہ ان سب کی ہماری بھی اصلاح فرما دے، ان کی بھی اصلاح فرما دے، سب کو شاید نسبت فرما دے. خواتین کو بھی مردوں کو سب کو اللہ نسبت خاص نصیب فرما دے. اولیاء اللہ کو جو آپ تعلق اپنا عطا فرماتے ہیں اللہ اختر کو، میرے سب احباب کو، میرے اولاد کو، میرے دوستوں کو جو آئے ہوئے ہیں اور جو خواتین آئی ہوئی ہیں اللہ سب کو اپنی وہ محبت اور اپنا وہ تعلق نصیب فرما دے جو آپ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. یعنی اولیاء اللہ کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے نا جب میں ہوش و خیرت لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا؟ ازل میں سامنے ہوش و خیرت دونوں کا ساما تھا، ازل میں سامنے عقل و جنوں دونوں کا ساما تھا. جب میں ہوش و خیرت لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا؟ نہیں. پھر پڑھیے شعر کو دوبارہ پڑھیے. جب ان کے مہمان جانے لگتے ہیں تو کیونکہ جنگل ہے بہت دور تک مہمان نظر آتا ہے. مہمان تو معمول کے حضرت کو دیکھتا ہے مگر مولانا کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ نظر سے اوجھل ہو جائے، کیونکہ وہ اتنا بڑا جنگل میلوں نظر آتا ہے مہمان جب تک کھڑے رہتے ہیں حضرت. اور مہمان بیچارہ جب مڑ کے دیکھتا ہے کہ مولانا کھڑے ہیں اس کے دل میں محبت اور بڑھ جاتی ہے، زخم جگر میں اور اس کی گہرائی بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ والوں سے تعلق بڑھ جاتا ہے. جب کوئی محبت کی بات سنو تو اللہ اور اللہ والوں کے سوا کسی چیز کا خیال مت کرو. اور سب محبت نہیں ہے، سب مطلبی یادی ہے، وہ سب خود غرضیاں ہیں. چند روز کے بعد پھر نہ محبت یاد رہتی ہے نہ کچھ. سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور کوئی محبت بس ایسی ہے ناقابل تذکرہ. محبت صرف اللہ کی ہے اور اللہ والوں کی ہے، اور اللہ کی بھی کسی سے ہو حق ادا کرنا وہ ماں باپ سب اس میں شامل ہے. تو اس لیے بتا دیا. اور جس جنگل میں مولانا نے 70,000 دفعے اللہ اللہ کیا ہے جوانی میں،
آج تک اس جنگل میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت آپ کے گھر کے سامنے جو جنگل ہے وہاں اتنا نور کیوں نظر آتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو 70,000 روپے اللہ کرتا تھا، تو اللہ کے ذکر کے انوار ہیں جس کو مولانا نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا بیان کچھ ایسا سکوت صحرا، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا بیان کچھ ایسا سکوت صحرا۔ جنگل کی خاموشی میں اللہ والے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور انوار برستے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا تذکرہ تو بڑی چیز ہے، صرف کسی اللہ والے کا دل میں خیال آ جائے تو بھی دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا بات کہی اللہ، یہ چیز کی عظمت ہی کو میں نے دیکھا، آج تک میں نے کسی کی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو اور علماء نے لکھا ہے ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ والے بندے رہتے ہیں وہاں تذکرہ کرنے اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ فضلا عند وجودہم ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، واللہ لقاری محدث عظیم مشکات کی شرح لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برستی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فضلا عند وجودہم، جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ لیکن حکیم امت فرماتے ہیں مولانا اشرف صاحب تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ تذکرہ اللہ والوں کا تو رحمت وہاں تو برستی ہی ہے، لیکن اگر تذکرہ بھی نہ ہو، کسی کے دل میں اللہ والے کا کسی اللہ والے کا خیال آ جائے، اور ظاہر بات ہے شیخ کی محبت ہی ہوتی ہے اتنی زیادہ، اور کون میں خیال میں آئے گا بھائی؟ جس سے تعلق ہوتا ہے اصلاح کا، مرشد اور پیر اور شیخ، اس کی محبت